السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ایکسپریس HD۔ آپ کا میزبان احمد آشف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، آزاد امیدوار قانون ساز اسمبلی ڈاکٹر عشرت سجاد صاحبہ، ان سے ہم جانیں گے کہ کل کا جو الیکشن، کل پولنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی اور کچھ سوالات بھی ہوں گے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے عرصے سے سیاست کے میدان میں آپ؟ سیاست دیکھیں کا جذبہ تو ہر ہماری جو بچہ ہے اس میں موجود ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اچھی اس کو خدمت خلق کو لے کے چلے، اس سے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ہر طریقے سے جو ہے خدمت کا جذبہ لے کے لوگوں کی فلاح کے لیے میدان میں اتریں۔ اور جو پریکٹیکلی کی اگر پولیٹکس کی بات کی جائے تو مجھے اس وقت 12 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے ایک جماعت کو چھوڑا، پھر دوسری جماعت میں رہتے ہوئے انڈیپینڈنٹ الیکشن جو ہے جنرل الیکشن میں کیا، اور ابھی دوسری دفعہ پھر بائی الیکشنس آ گئے، سیٹ چونکہ خالی تھی تو اس میں بھی ہم مقابلے میں۔ کیا آپ ٹیچر بھی ہیں تو سیاست کے میدان میں بھی ہیں، تو یہ کیسے مینج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں سیاست جذبہ ہے خدمت خلق کا، اور جو یہ ہے اب ٹیچنگ کی، یہ میرا ایک پروفیشن ہے اور یہ بائی چوائس ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ ایک پرامنہ پیشہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو قوم کے بچے ہیں وہ قوم کے معمار ہیں، آنے والا فیوچر جو ہمارے پاس آتا ہے ہم ان کو اس طریقے سے پریپیئر کریں کہ وہ آئندہ جو نسلیں ہیں وہ تیار ہوں، تو جو ہماری روٹ ہے اس سے وہ بھٹکے نہ۔ دیکھیں یہ جو آج بندے کا ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے سیاست میں آنے کا، تو آپ کا کیا مقصد ہے کہ کس وجہ سے آپ سیاست میں آئی ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس سے پہلے آپ جب پلاننگ کرتے ہیں، اسٹریٹجیز بناتے ہیں، تو آپ کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ لے کے چلتے ہیں، اور آپ کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے، اور وہ ٹارگٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جمپ میں آپ اچیو کر لیں۔ سم ٹائم آپ کو یو نیڈ پریکٹس، اور اس کو کنٹینیوسلی آپ نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، میدان میں رہنا ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مقدر میں وہ اس کی جیت ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم اس بلیف کے ساتھ جو ہے اس کو لے کر آئے ہیں، اور ہمارا مقصد اور ٹارگٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس پورے حلقے کے اندر جس میں ہم بیٹھ کے ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ایک پولیٹیکل فلا رہا، اور مجھے ہنسی آتی ہے جنہوں نے 40 سال حکومت کی وہ آ کے کہتے ہیں کہ 2.5 سال کے حکومت کرنے والے پہ بلیم کرتے ہیں، اور 2.5 سال کی حکومت کرنے والے 40 سالہ حکومت کرنے والے پہ بلیم کرتے ہیں، لیکن کسی نے آج تک ہمارے ان بہن بھائیوں کے اوپر ایک نظر کرم بھی نہیں کیا کہ جو ان کو ووٹ کی طاقت سے اس میدان میں لے کے جاتے ہیں، کہ جہاں پہ ان کے پاس وہ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ سوچ ہوتی ہے، وہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان کے لاہے عمل کا یا آئندہ آنے والے 5 سال کے فیوچر کی پلاننگز کر سکے۔ یہ ہمیشہ گٹر، نالی، ٹوٹی، نلکے، سڑک اور ان چیزوں میں الجھا کے، پھنسا کے، اور اسکیموں کے اندر لوگوں کو لالچ دے کے یرغمال بنا لیتے ہیں، اور ہمارے بہن بھائیوں سے وہ ووٹ لے جاتے ہیں، جبکہ اب وہ جو ایک دم کہتے ہیں نا کہ آپ جب جھوٹ کی ایک وہ کرتے ہیں تو وہ دھڑام سی بلڈنگ ایک نیچے آتی ہے۔ آپ سب نے جنرل الیکشنز میں دیکھ لیا کہ وہ جو خوابی اور خیالی جیت جانا پرپز اور مقصد نہیں ہے۔ میں اپنی تمام آپ کے پلیٹ فارم سے بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں اور ایک سوچ دیتی ہوں جو کہ میری سوچ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب کی یہ سوچ ہے۔ دیکھیں ہماری سوچ کیا ہے، جو سب سے اپر کلاس ہے اس کی سوچ ہے کہ وہ بہت اچھے اور آگے چلا جائے۔ مڈل کلاس ساری عمر نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، اور جو چھوٹا طبقہ ہے، وہ جس کو ہم لوور طبقہ کہتے ہیں، وہ صرف سوچ لے کے سوتا ہے کہ صبح میں نے اپنے بچوں کی روٹی روزی کس طرح پوری کرنی ہے، اور آج جو اگر اس کی کمائی ہوئی ہے اس میں سے کیسے۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ خدا را اس سارے جھوٹ کے پلندے سے باہر آئیں، وہ چھوٹے موٹے لالچ اور گریڈینس سے باہر نکلیں، اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ وہ چاہے میں ہوں، چاہے دوسرا کینڈیڈیٹ ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ آپ کی فلاح کا کام کرنا چاہتا ہے، اور ایسے ہیلدی اور ایکٹیو مائنڈ کو آپ جو ہے اپنا ووٹ دیں، بغیر کسی کنوینس کرنے کے، کسی آپ ان کا منشور پڑھیں۔ آپ نے ووٹ دینا ہے آگے آئندہ جو 5 سال آنے ہیں، اس میں آپ کے بچے نے
اگر وہ گریجویشن کر لی ہے تو اس کا فیوچر کیا ہے. آپ کے پاس سانس لینے کے لیے تازہ ہوا موجود ہے, میسر ہے. آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہ آیا اس قابل ہے کہ جدھر آپ ہیلدی لائف اسٹائل کو لے کے چل سکتے ہیں, یا آپ کی جو جسمانی قوت ہے اس کے لیے کیا لاہ عمل کیا جا رہا ہے. اور تیزی سے جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے, صحت کا معاملات ہیں, پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, کیا وہ کینڈیڈیٹ جو جس کو آپ نے ووٹ دیا وہ اس کو پوری کرنے کے لیے لاہ عمل تیار کر رہا ہے؟ وہ آپ کے پاس اپنا منشور لے کر آ رہا ہے؟ نہیں. تو پلیز آپ اپنی سوچ کو چینج کریں. اور یہ جو ایک سوچ ہے نا ریل پہ کہ جی گورنمنٹ اس طرف ہے تو ہم نے اس طرف جانا ہے تو ہمیں بینیفٹ ملیں گے کیونکہ ہماری کوئی تھانے کچہری کی سیاست نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, کام وہ ہیں جو آپ نے خود جا کے کرنے ہیں. آج اگر آپ کو کوئی ایشو ہے, آپ نے دھکے کھانے ہیں, آپ نے ہی جانا ہے. آپ کے پیچھے اگر وہ فون کر بھی دیں گے تو وہ پیچھے فون یہ بھی جائے گا کہ اس کو دیکھ کے لیگلی وے میں کریں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو وہ کریں گے تو ان کے اوپر بلیم آئے گا. تو اس لیے کسی جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی باتوں میں آنے کی, چنگل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آیا 5 سال کے بعد یہ کسی جگہ پہ اپنی جو لائف ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں ایسی زندگی تو نہیں گزارے گا. تو مت ووٹ دیں, ایسے بندے کو بالکل ووٹ نہ دیں. بائیکاٹ بھی طریقہ کار نہیں ٹھیک, لیکن بائیکاٹ اور ووٹ نہ دینے کے درمیان کا راستہ یہ ہے کہ ان میں سے جو آپ کو بہتر لگا ہے اس کو جا کے آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر دیں. آپ نے تحریک انصاف کے لیے جدوجہد کی کافی زیادہ, تو بعد میں اس کو چھوڑنے کا کیسے آپ نے؟ اچھا, ایک کنفیوژن سب میں ہے. میں نے تحریک انصاف کو چھوڑا نہیں ہے اور اسی ویژن کو لے کے چلیں. خان صاحب کا ویژن تھا موروثیت کو ختم کرنا ہے. خان صاحب کا ویژن تھا کہ ہم نے جو ہے یہ جو لوٹ کھسوٹ کی سیاست ہے, کربا پروری کی سیاست ہے, اور ہمارے جو وہ ہے نا ایک جاگیردارانہ سیاست اور کرپشن کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے. تو ہم اٹھا رہے ہیں الحمدللہ, اور کبھی نہ کبھی کامیابی ہوگی. اور خان کے ویژن کو اصل میں ہم ہی لے کے چل رہے ہیں, کوئی اور نہیں لے کے چل رہا. تو اس کا آپ مثال دیکھ لیں, سامنے آپ کے بیٹھے ہیں. الیکشن کمپین کیسی رہی, کیونکہ کل ضمنی الیکشن ہے, تو کس پوزیشن پر اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں؟ اچھا, الیکشن کمپین بڑے مزے کی رہی ہے اس دفعہ. بائی الیکشن میں بالکل ٹرولی اسپیکنگ کہ چھپ چھپ کے ایک الیکشن کمپین چلی اس بائی الیکشن میں, اور ایک کے پیچھے دوسرا تھا, دوسرے کے پیچھے تیسرا تھا, اور جو کہ سمجھ چکے ہیں یہ جو 40 سالہ حکومت کے اندر رہے اور وہ بیٹھ کے بیان دیتے ہیں کہ جی ہماری غلطیاں نہیں ہیں. تو مہربانی کریں, آپ سوچیں کہ آپ کی غلطیاں تھیں, آپ کی ہیں, اور آپ مان لیں. اور جنہوں نے بھی کی ہیں, گورنمنٹ سے سب کی ہے. وائٹ پیپر اگر آج نکالا جائے ان کی کارناموں کا تو چٹے چٹے عام عوام تک پہنچے ہیں, تو وہ تو ان کو دیکھ کے چیخیں مارے. اتنی ڈرونی صورتحال ان سب کے سامنے آپ کی آئے گی کہ آپ کو دیکھ کے لوگ دروازے بند کریں گے. تو مہربانی کریں, اتنا ظلم نہ کریں ہمارے بہن بھائیوں پر. ٹھیک ہے, جیت ہار ایک گیم کا حصہ ہے, اور آپ لوگ جو ہے جی میں نے الحمدللہ میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے کہتی ہوں کہ جی 79 ووٹ کا کہا جاتا ہے, مجھے کہا جاتا ہے میں نے لیا ہے, مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں لوگوں کے پاس گئی ہوں, میں نے اپنا منشور دیا ہے لوگوں کو, اور جنہوں نے منشور پڑھا, جنہوں نے سمجھا کہ اس خاتون کو یہ میرے پاس آئی ہے ووٹ دینا چاہیے, تو انہوں نے 79 لوگوں نے مجھے اعتماد دیا. اور 79 پیپل آر ناٹ اسمال, اس میں آتا ہے. انہوں نے کسی ڈر کے بغیر, کسی پیسے کے بغیر, کسی لالچ کے بغیر مجھے 79 ووٹ دیے, اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی, اور میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آج ہمارا ووٹ بینک بھی الحمدللہ بڑھے گا, لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہم پر ہے, اور ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. میرپور کو کہا جاتا ہے کہ یہ منی لندن ہے, تو کیا پچھلی گورنمنٹ نے اتنی ڈیولپمنٹ کر دی کہ یہ کہنا ٹھیک ہے کیا؟ میں اس بات سے ڈس ایگری ہوں. کہ میں بار بار کہہ چکی ہوں منی لنڈن کیا ہے؟ منی لنڈن ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہوتے ہوئے بھی ہم وہاں پہ جاتے ہیں 70-50 روپے کی چٹے کٹواتے ہیں, 10-20-30 روپے کی. ابھی کل شور ہو رہا تھا کہ گاڑی پارکنگ کے لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم منی لنڈن میں رہتے ہیں. تو منی لنڈن میں رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کئی پاؤنڈ ہماری اس میرپور کی جو ہے زمین سے باہر آتے ہیں, وہ ہمیں ملتے ہیں, تو ہم جو ہے کہتے ہیں منی. ایسا کچھ نہیں ہے, سب ڈرامہ ہے اور لیبل لگا دیا گیا. اس چینل کی سعادت سے آپ کون سا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس وقت تو پیغام صرف اپنے بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ میں نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں, معذرت اگر کسی کی دل آزاری میں کر چکی ہوں, لیکن یہ وہ دکھتی لگے ہیں جیسے آپ میرپوری ہیں, ایسے میں بھی اندر سے میرپور کی ہوں. مجھے بھی وہی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کے بچے کو پرابلم ہوتی ہے وہی میرے بچے کو پرابلم ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ باہر موٹر بائک چلا رہا ہوتا ہے اس کو روکا جاتا ہے
اور اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں، وہی میرے بچوں کو ہوتے ہیں، وہی آپ کے بچے کو ہوتے ہیں، وہی ہاسپٹل میں وہ مسئلے وہ فیس کرتے ہیں، وہی میرے بچے بھی فیس کرتے ہیں۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت جو پیغام دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح حق استعمال کریں، وہ چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے۔ میں اس چیز کی قائل ہی نہیں ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر 5 لوگ ہیں، 5 میں سے ایک بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں۔ میں کر رہی ہوں، مجھے کریں۔ ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے نا، اس کے باوجود میں کہہ رہی ہوں کہ جو اچھا کام کر رہا ہے یا وہ جس میں ایبلٹی ہے، آپ اس کو جا کے ووٹ کاسٹ کریں۔ اور آپ کی ادنا سی بہن بھی اس میدان میں اس سارے سسٹم کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے، تو رحم کریں اپنی بہن پہ بھی، اس کو بھی جو ہے تھوڑا سا سپورٹ کر دیں تو شکریہ ادا کریں گے۔ اور کیا ہم تو ورکنگ میں نے نہیں ڈسارٹ نہیں ہوں، اور میں نے اپنی اسٹرگل نہیں چھوڑنی، آج نہیں کل نہیں پرسوں میں لگی رہوں گی، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی رحم کریں گے۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے آپ کا بہت شکریہ۔